اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک اور رشتہ داروں سے نرمی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوک، غلام، باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے۔ اور فرمایا، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں ان کو جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، مطلب رشتے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ہمیشہ ان سے ادب کی بات کہو، اور ان کے آگے ونمرتا کے بازو جھکا دو، نیاز مندی سے، اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے رب ان پر رحم فرمائیے، جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں، پیٹ میں رکھا اور اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر اور دودھ چھڑایا ہے، اس کا 2 سال میں، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، اور پھر اسے ادا کر۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: نماز کے اپنے وقت پر پڑھنے کا مطلب ہے اول وقت یا کم سے کم پابندی کے ساتھ اسے اس کے وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں کہ کاروباری اور دوسری دنیاوی مشغولیات میں اسے دیری سے یا بے وقت پڑھنا۔ نماز اور جہاد یہ افضل اعمال میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ ماں باپ سے اچھا سلوک کے حکم کو بیان کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم۔ فائدہ: اس حدیث سے ماں باپ کی عظمت اور ان کے حقوں کا اہمیت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتے جوڑے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: یہاں یہ حدیث رشتوں کو جوڑنے کے مسئلے کی اہمیت کے لیے بیان کی گئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے ہر صورت میں تعلق جوڑ کر رکھنا، یہاں تک کہ اگر رشتہ دار برے اخلاق کا اظہار اور تعلق توڑنے کی بات کریں تب بھی ان کے حقوں کی ادائیگی اور تعلق جوڑے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کا نام صلہ رحمی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ رشتہ داروں میں ننیحال اور ددیحال دونوں شامل ہیں، دونوں کو ہر حال میں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔